حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ آج کا یہ دوسرا پروگرام جس کا عنوان ہے آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی عنوان پر کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج اس روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف ایک ہی بیٹی عطا فرمائی تھی۔ یہ تعلیم لوگوں کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی شہزادیوں سے اور مسلمان مردوں کی عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے یہ فرما دے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب، آپ یہ اعلان کر دے، آپ یہ فرما دے کہ اے میری بیویوں، اے میری شہزادیوں اور اے مسلمان عورتوں۔ اب اس آیت کریمہ پر جب آپ غور کریں گے تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں سب کے سب جمع کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں۔ لازواجک یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وبناتک یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عربی گرامر کے اصول کے حساب سے جب کوئی چیز دو سے زیادہ ہو تب جمع کا صیغہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ عربی گرامر کے حساب سے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو سے زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وبناتک فرما کر ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کے آنگن میں صرف ایک بیٹی نہیں ہے، صرف دو بیٹی نہیں ہے، بلکہ دو سے زیادہ ہے۔ اب آپ اپنے محبوب کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، دیکھیں، آپ کسی بھی عالم دین کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں جو میرے آقا کی سیرت پر لکھی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور صرف اہل سنت کے علماء نے نہیں اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ غیروں نے بھی، جو آج انکار کرتے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی اس بات کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ آپ حیات القلوب کو اٹھا کر دیکھ لے، اصول کافی کو اٹھا کر دیکھ لے، ضیاء العیون کو اٹھا کر دیکھ لے،
ان سب کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا. یہ سب کتابیں غیروں کی کتابیں ہیں، ہماری کتابیں نہیں ہیں، مگر ان کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. اب ان 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ ایک بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹی کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 4 بیٹیاں ہیں، یہ 4 شہزادیاں ہیں میرے آقا کی. اور ان 4 شہزادیوں میں جو سب سے بڑی شہزادی ہیں جن کا نام حضرت زینب ہے، آپ چاروں میں سب سے بڑی ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، پہلے نمبر پر حضرت زینب ہے. اور یہ حضرت زینب ایسی خاتون ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری ماں اور بہنوں کو جو ہے ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جہاں پر اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہیں پر انہوں نے جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا ہے. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب کی جو پیدائش ہے وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئیں. آپ کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، فارا کی چوٹی سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو یہ مکہ جو کل تک ہمارے آقا کو امین اور صادق مانا کرتا تھا، آج وہی مکہ کے رہنے والے کفار جو ہے میرے آقا کے اوپر پتھر برسانے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا کو بھی اور صحابہ اکرام کو بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، مدینہ منورہ جانا پڑا. جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، یہ حضرت زینب جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہی موجود رہی. اب کفار مکہ جو ہے آپ کو طرح طرح سے جو ہے پریشان کرنے لگے، طرح طرح سے جو ہے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور ہر بات میں یہی سوال کیا جاتا تھا کہ تم اسلام کے دامن کو چھوڑ دو، تم اسلام کے دامن کو چھوڑ دو. مگر حضرت زینب نے ہر بات یہی جواب دیا کہ اسلام کا دامن جو ہے میرے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میری جان چلی جائے، اسلام کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا. ادھر تو میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور جو صحابہ اکرام جا سکتے تھے وہ بھی جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور ادھر حضرت زینب مکہ کے اندر موجود رہی اور کفار مکہ کا مقابلہ کرتی رہی. یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، غزوہ بدر کے بعد جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت زینب کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے میری بیٹی اب تم بھی جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ اب جب حضرت زینب اونٹ پر سوار ہو کر ہجرت کرنا شروع کرتی ہے، یعنی آپ نے سفر شروع کیا، کفار مکہ کو معلوم ہو گیا، کفار مکہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار لے کر، نیزہ لے کر، اور کہتے ہیں کہ اے زینب تم کو ہرگز جو ہے مدینہ منورہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سوچو، منظر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے کہ سامنے کفار مکہ تلوار لے کر کھڑے ہیں اور نیزہ لے کر کھڑے ہیں اور اس بات پر ضد کر رکھے ہیں کہ تم کو مکہ سے مدینہ منورہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ آج کی ہماری اور ماں بہنیں ہوتی وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتی، مگر وہ زینب تھی، زینب جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے قرآن کی تعلیم میرے آقا سے حاصل کی تھی، جنہوں نے اسلام کی تعلیم میرے آقا سے حاصل کی تھی، جو میرے آقا کی شہزادی تھی، ان کا دل جو ہے اتنا مضبوط تھا کہ کفار مکہ کی تلواریں، کفار مکہ کے نیزے جو ہے حضرت زینب کو نہیں روک سکے، نہیں ڈرا سکے، نہیں دھمکا سکے۔ آپ جو ہے اپنی اونٹنی کو حکم دیتی رہی اور اونٹنی جو ہے آگے بڑھتی رہی، مگر میرے مسلمان بھائیوں یہی کفار مکہ نے جو ہے اونٹنی پر حملہ کر دیا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ اونٹنی جو ہے زخم کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے اور حضرت زینب جو ہے اونٹنی سے گر کر زمین پر آ جاتی ہے، حضرت زینب گر کر زمین پر آ جاتی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب زمین پر آتی ہیں تو آپ کا حمل جو تھا وہ ساقط ہو گئے، اور یہ خبر جب میرے آقا کو پہنچی ہے، میرے آقا کو یہ خبر ملی ہے، میرے آقا کو بہت ہی رنج پہنچا تھا، بہت ہی تکلیف پہنچی تھی میرے مسلمان بھائی۔ اسی موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا، المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹیوں میں اس معاملے میں سب سے زیادہ فضیلت زینب کو حاصل ہے کہ اس نے جو ہے مصیبت میں میری طرف ہجرت کی، یعنی آپ کا یہ ہجرت کرنا جو ہے آپ کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں بلند کرے؟ آپ نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی، آپ نے کفار مکہ سے جو لڑائی لی تھی اسلام کے لیے لی تھی، اپنے نفس کے لیے یا اپنے مقام کے لیے نہیں۔ جو بھی شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے میرا مولا جو ہے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ چاہے آپ مال دے کر قربانی دے، چاہے اپنے جسم کو دے کر قربانی دے، کوئی بھی چیز جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے میرا مولا ایسا عطا فرماتا ہے، ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی قربانی کی بات آئے، جب بھی اسلام کے لیے کوئی آواز دی جائے تو فوراً جو ہے اس آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اور لبیک کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں غریب ہوں، پریشان حال ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حیثیت کا بنایا ہے اس حیثیت کے حساب سے جو ہے آپ اس کام میں شامل ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے کس طریقے سے برستی ہیں اور آپ کس طریقے سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب کی جو اونٹنی تھی وہ زمین پر بیٹھ گئی، آپ اونٹنی سے گر جاتی ہیں۔ بہت ہی مصیبت کے بعد جو ہے
پھر آپ نے سفر کو شروع کیا اور یہ سفر جو ہے اب شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص بھی صحابی رسول ہے اور حضرت زینب بھی صحابیہ ہے، اور آپ نے شروع میں ہی جو ہے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا آپ کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ ہم اور آپ صرف کیا جانتے ہیں کہ میرے آقا کے دو ہی نواسے ہیں، دو ہی نواسے ہیں، کیونکہ لوگ اس چیز کو لوگوں کے درمیان رکھتے ہی نہیں۔ حضرت زینب کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو اولادیں عطا فرمائی جو میرے آقا کے نواسے اور نواسی۔ بیٹا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ، اور ایک بیٹی جن کا نام جو ہے حضرت امامہ۔ یہ عبداللہ میرے آقا کے نواسے ہیں اور حضرت امامہ میرے آقا کی نواسی ہے۔ حضرت امامہ سے بھی میرے آقا بہت محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت امامہ کو بھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر میرے آقا مسجد نبوی کے اندر لے جایا کرتے تھے۔ حضرت امامہ بھی نماز کے درمیان میرے آقا کی پشت مبارک پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ جب میرے آقا نماز ادا کرتے تھے حضرت امامہ بھی مصلی پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور میرے آقا ہٹا کر جو ہے اپنے سجدے کو مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت امامہ اور حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بارے میں حضرت ابن عساکر کا قول ہے حضرت عبداللہ جو ہے جنگ یرموک میں آپ شہید ہوئے۔ اور حضرت امامہ کی سیرت کو جب آپ پڑھ کر دیکھیں کہ میرے آقا کتنی محبت حضرت امامہ سے کیا کرتے تھے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار آیا، بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار آیا۔ جب وہ ہار میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور ازواج مطہرات نے دیکھا تو سب نے تعریف کیا کہ بہت ہی خوبصورت ہار ہے۔ اب ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ مجھے جو ہے یہ ہار مل جائے۔ ازواج مطہرات نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ ہار کس کو عطا فرمائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے گھرانے میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے میں اسے یہ ہار عطا فرماؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے گھرانے میں میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے میں اسے جو ہے یہ ہار عطا فرماؤں گا۔ اب ازواج مطہرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہار جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا، کیونکہ میرے آقا حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں ملا بلکہ میرے آقا نے حضرت امامہ کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے اپنے دست مبارک سے جو ہے ان کے گلے میں اس ہار کو ڈال دیا، اپنے دست مبارک سے گلے میں ہار کو ڈال دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اہل بیت کے اندر حضرت امامہ جو ہے میرے آقا کو بہت محبوب ہے، میرے آقا کو بہت محبوب ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں انہیں جو ہے یہ ہار پہناؤں گا۔ تو حضرت امامہ کو پہنا کر میرے آقا نے بتا دیا کہ حضرت امامہ جو ہے مجھے بہت محبوب ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو،
میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہونے لگا، یعنی وصال کا وقت قریب آیا، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 وصیتیں کی۔ حضرت علی سے آپ نے 2 وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد آپ جو ہے میری بھانجی حضرت امامہ سے نکاح کر لینا، حضرت امامہ سے نکاح کر لینا۔ اور دوسری وصیت جو حضرت فاطمہ نے کی وہ یہ کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ جو ہے دن کے اجالے میں نہ نکالنا بلکہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے میرے جنازے پر نہ پڑے۔ یہ 2 وصیت حضرت فاطمہ نے کی۔ پہلی وصیت حضرت امامہ کے تعلق سے کہ اے علی، میرے بعد جو ہے آپ میری بھانجی حضرت امامہ سے نکاح کر لینا۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو حضرت علی نے جو ہے حضرت امامہ سے نکاح کیا اور نکاح کر کے بتا دیا کہ امامہ کا مقام جو ہے کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بلکہ حضرت امامہ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ جہاں پر آپ جو ہے نواسی رسول ہے، وہیں پر جو ہے مولا علی کی بیوی بھی ہیں آپ، مولا علی کی بیوی بھی ہیں آپ، کیونکہ حضرت علی نے جو ہے آپ سے نکاح کر کے اپنی بیوی آپ کو بنا لیا۔ اور دوسری وصیت پر آپ غور کریں، اس پر تو ہماری ماں اور بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ فاطمہ، حضرت فاطمہ جو میرے آقا کی لاڈلی بیٹی ہے، جو میرے آقا کی لاڈلی بیٹی ہے، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ جو ہے دن کے اجالے میں نہ اٹھایا جائے۔ کیوں نہ اٹھایا جائے؟ اس لیے کہ مجھے پوری زندگی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے انتقال کے بعد میرے جسم پر جو ہے، میرے کفن پر، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ حضرت فاطمہ یہ تعلیم دے رہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں پردے کے نام سے اتنی دور ہو گئی کہ پردہ، اگر ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا جائے تو بہت ہی بوجھ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ جتنا کھل کر وہ چلنا چاہتی ہے، اگر آپ چلنے دیں تو بہت خوش رہیں، اگر پردے کا حکم دے دیں، پردہ کرنے کی بات کر لیں تو بہت ہی رنجیدہ ہو جاتی، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو قید کیا جا رہا ہے، ہم کو قید کیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، قیمتی چیز ہمیشہ جو ہے چھپا کر رکھی جاتی ہے، قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر عورت کا مقام بہت ہی بلند ہے، اس لیے اسلام نے جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ تم کو تماشا نہ بنایا جائے، تم کو تماشا نہ بنایا جائے، بازاروں کی رونق نہ بنائی جائے، بازاروں کی زینت نہ بنائی جائے، بلکہ تم اپنے گھر میں رہ کر جو ہے اپنے گھر کی ملکہ بن کر اپنی زندگی کو گزارو، اور پردہ کر کے جو ہے اپنی عزت کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ میری ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ کی اس وصیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ نے پوری زندگی تو اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے بچا کر رکھا ہی رکھا،
मगर आपको इस बात की भी फिक्र है कि जब मेरा विसाल हो जाए तब भी जो है कोई गैर महरम मेरे जिस्म को, मेरे जनाजे को ना देखे। और मेरे मुसलमान भाइयों, हजरते ज़ैनब का जो विसाल हुआ है 8 हिजरी के अंदर हुआ, 8 हिजरी के अंदर हुआ है। और बुखारी शरीफ के अंदर है कि जब हजरते ज़ैनब का विसाल हो गया तो मेरे आका ने जो है कफन में तबर्रुक के तौर पर रखने के लिए अपने तहबंदे मुबारक को दिया था, अपने तहबंदे मुबारक को दिया था कि इसको जो है तबर्रुक के तौर पर कफन के अंदर, कफन में शामिल कर दिया जाए। तो मालूम क्या हुआ, जो आज हम और आप कब्र के अंदर तबर्रुक के लिए, फायदा के लिए, रहमतों के नुज़ूल के लिए अहदनामा रखते हैं, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। आप कब्र के अंदर जो है अहदनामा रख सकते हैं, सीने पर उंगली से जो है कलमे तैयबा लिख सकते हैं, पेशानी पर कलमे तैयबा लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे आका ने अपने तबर्रुक को रखकर हम और आपको एक वसूल दे दिया है कि तुम भी जो है तबर्रुक वाली चीजों से फायदा हासिल कर सकते हो। और जैसे जब किसी का इंतकाल हो जाता है, अब तो जब किसी का इंतकाल होता है लोग इस तरीके से कब्रिस्तान जाते हैं कि जैसे सिर्फ एक कर्ज अदा करने के लिए गए और मिट्टी दी और फौरन जो है लोग भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा मेरे मुसलमान भाइयों हरगिज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ और मुर्दे को दफन कर दिया जाए तो वहां पर जो है इतनी देर तक जो है रुका जाए कि जितने वक्त में ऊंट को ज़बह कर दिया जाए, जितने वक्त में ऊंट को ज़बह कर दिया जाए, कम से कम इतना वक्त जो है उस कब्र के पास खड़े होकर जरूर गुजारना चाहिए। और इससे हमारे मरहूम भाई को फायदा क्या हासिल होता है? फायदा ये हासिल होता है कि उसको तसल्ली मिलती रहती है कि मेरा फला भाई जो है मेरे पास खड़ा है। ये और बात है कि हम उसको नहीं देख रहे, मगर वो कब्र के अंदर से जो है हमको देख रहा है, हमारी आहट को भी सुन रहा है। बल्कि हदीस पाक के अंदर यहाँ तक आता है कि मुर्दे जो है हमारे जूते की आवाजों को भी सुना करते हैं, हमारे जूतों की आवाजों को भी सुना करते हैं। ये और उन लोगों का अकीदा है कि जो कुछ नहीं सुनते, जो हमारी फरियादों को नहीं सुनते, ये किसी और का अकीदा है। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अगर आप यहाँ से अपने आका को पुकारेंगे तो हमारे आका जो है गुंबदे खजरा से आज भी हमारी फरियाद को सुनेंगे और सुन भी रहे हैं और हमारी मुरादों को भी पूरी कर रहे हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताबंदे मुबारक तबर्रुक के तौर पर कफन में शामिल करवाया और मेरे आका ने खुद जो है, मेरे आका ने खुद नमाज़े जनाजा पढ़ाई और खुद कब्र में उतर कर जो है मेरे आका ने हजरते ज़ैनब को कब्र के अंदर उतारा। आपकी मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा मेरे आका के रोज़े के करीब में कब्रिस्तान है, उसी का नाम जो है जन्नतुल बकी है, जिसके अंदर हजरते ज़ैनब की कब्र मुबारक है। पहले एक जमाने तक तो जो सहाबाए कराम, जो अहले बैत के लोग जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद थे, उनकी कब्रों पर बड़े बड़े मकबरे बने हुए थे और लोग वहां पर जाते थे, फातिहा पढ़ते थे।
جب تک ترکی حکومت جو ہے عرب کے اندر رہی یہ مقبرے جو ہے موجود رہے، مگر جب ڈاکوؤں کے ہاتھ میں، سعودی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں جو ہے حکومت آئی تو ان بدبختوں نے جو ہے تمام مقبروں کو، تمام قبروں کو جو ہے زمین دوش کر دیا، زمین سے برابر کر دیا۔ آج آپ جنت البقیع کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کہاں پر حضرت فاطمہ کی قبر مبارک ہے، کہاں پر حضرت امام حسن کی قبر مبارک ہے، کہاں پر جو ہے حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک ہے۔ یعنی اب کوئی نشان ہی باقی نہیں رہ گیا، بہت مشکل سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے فلاں کی قبر مبارک ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، بہت تیزی کے ساتھ میں اب اپنی بات کو بڑھاتا ہوں۔ حضرت رقیہ دوسرے نمبر پر، حضرت رقیہ جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے، اور ان کی پیدائش کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اور حضرت رقیہ کا جو نکاح ہے، حضرت رقیہ کا جو نکاح ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ابو لہب جو تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جو ہے عتبہ بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہوا نکاح، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر جو ہے سورہ لہب نازل ہو گئی، سورہ لہب نازل ہو گئی جس کے اندر ابو لہب کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ تو ابو لہب کو اور اس کے بیٹوں کو جو ہے یہ بات بہت ناگوار گزری، اس لیے جو ہے عتبہ نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ اب یہی حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، اور یہ دونوں اس طریقے سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ صحابہ کرام دیکھ کر جو ہے اس کرتے تھے کہ واقعی کیا جوڑی، واقعی کیا جوڑی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، اور جب حضرت عثمان غنی کو کفار مکہ نے جو ہے بہت زیادہ پریشان کیا تو حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ یعنی حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو لے کر حبشہ چلے گئے، اور حبشہ سے پھر آپ نے ہجرت مدینہ منورہ کی ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے، صحابہ اکرام کی جماعت میں صرف آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ بھی گئے اور حبشہ سے جو ہے مدینہ منورہ بھی گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے آپ کو جو ہے دارالحجرین کہا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت رقیہ نے جو ہے اس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے کہ ہم اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سبق موجود ہے، ہم اور آپ کے لیے سبق بہت ہی زیادہ موجود ہے۔ اور حضرت رقیہ کا وصال جو ہے اس وقت ہوا ہے جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں مصروف تھے۔ غزوہ بدر میں جب میرے آقا مصروف تھے تو اس وقت جو ہے حضرت رقیہ کا وصال ہوا۔ جب میرے آقا لشکر لے کر غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو میرے آقا نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، تم کو جو ہے جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اس لیے تم یہی پر ٹھہر کر جو ہے ان کی تیمارداری کرو۔
اور میرے آقا کا پاور دیکھے، اختیار دیکھے کہ میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ اے عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، مگر حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر کے اندر جو لشکر گیا تھا، جو صحابہ کرام گئے تھے، جو فہرست ہے غزوہ بدر کی، اس کے اندر جو ہے میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھی شامل کیا ہے۔ اور جو مال غنیمت آیا تھا میرے آقا نے مال غنیمت بھی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ یہ میرے آقا کا پاور ہے، یہ میرے آقا کا پاور ہے کہ جو فضیلت غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی کو ملی، وہی فضیلت جو ہے حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کی تیمارداری کرتے ہوئے وہی فضیلت میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی، اور جب میرے آقا غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا چکے اور غزوہ بدر ہو گیا، یعنی جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہو گئی، ادھر جو ہے منادی جب وہاں سے مدینہ منورہ یہ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر ایک عظیم فتح عطا فرمائی ہے، تو اس قاصد نے کیا دیکھا کہ لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر رہے، لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت رقیہ کا جو وصال ہے وہ غزوہ بدر کے درمیان جو ہے پیش آیا، اور میرے آقا کی تیسری بیٹی جو حضرت ام کلثوم ہے، ان کا بھی نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، کیونکہ جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا حضرت عثمان غنی اداس رہنے لگے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے عثمان غنی آخر آپ کیوں اداس رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا سے جو میرا رشتہ تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی میرے آقا کی جو بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی وہ رشتہ ٹوٹ گیا کہ اس لیے میں غمگین رہتا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ میرے آقا فرما رکھے تھے کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے جو ہے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت علی فرما رکھے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کے اس فرمان کو خود اپنے کان سے سنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عثمان غنی کا وہ مقام ہے کہ میرے آقا نے جو ہے اپنی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا ہے، اسی لیے آپ کو جو ہے ذو النورین کہا جاتا، یعنی 2 نور پانے والے۔ اور میرے سیدی سرکار اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو صحیح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے، ان کی بیٹیاں کسی بھی شخص کے نکاح میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ نہیں آئی، یعنی 2 بیٹیاں نکاح میں نہیں آئی ہے، صرف حضرت عثمان غنی کی واحد ذات ایسی ہے کہ آپ کے نکاح میں جو ہے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ام کلثوم نے بھی جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ گزار دی، اور آپ کا وصال 9 ہجری کے اندر ہوا، 9 ہجری کے اندر ہوا۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے، سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے غیروں کی طرف سے جو ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا عیسائیوں سے، تو غیر یہ کہتے ہیں کہ آیت مباہلہ کے اندر تو یہ حکم تھا کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنی بیویوں کو لے کر آؤ اور اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ تو میرے آقا نے جو ہے حضرت فاطمہ کو لیا تھا، حضرت امام حسن کو لیا تھا، حضرت امام حسین کو لیا تھا اور حضرت علی کو لیا تھا۔ تو اب وہ یہاں سے یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اگر یہ تینوں بھی جو ہے نبی کی بیٹیاں تھی تو نبی نے جو ہے مباہلے کے وقت جو ہے ان کو کیوں نہیں لیا، ان کو ساتھ میں کیوں نہیں لیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اس کا جواب جو ہے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے۔ آیت مباہلہ جو ہے 10 ہجری میں نازل ہوئی اور ان تینوں بیٹیوں کا جو وصال ہے 9 ہجری میں جو ہے ہو چکا تھا۔ تو اب جن کا وصال ہو گیا ان کو کیسے جو ہے مباہلے میں لایا جا سکتا؟ حضرت فاطمہ موجود تھی، حضرت فاطمہ کو لے کر میرے آقا میدان میں آ گئے کہ اے عیسائیوں آ جاؤ، ہم تیار ہیں مباہلے کے لیے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ یہ تینوں جو ہے میرے آقا کی شہزادیاں نہیں تھی، نہیں، حقیقت یہی ہے کہ ان تینوں کا جو ہے 9 ہجری تک جو ہے وصال ہو چکا تھا اور آیت مباہلہ جو ہے 10 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، اس لیے میرے آقا ان تینوں کو لے کر جو ہے مباہلے کے وقت تشریف نہیں لائے۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت ہی لاڈلی ہیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا حضرت فاطمہ سے جو ہے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے، بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو میرے آقا جو ہے کھڑے ہو جاتے، میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کی پیشانی کو چومتے، آپ کے ہاتھ کو چومتے۔ اور یہی فاطمہ ہے، جب فاطمہ کے پاس میرے آقا تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی جو ہے استقبال میں کھڑی ہو جاتی۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے کہ ایک باپ جو ہے اس طریقے سے اپنی بیٹی سے محبت کر رہا ہے اور ایک بیٹی اپنے باپ سے جو ہے اس طریقے سے محبت کر رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرو، درس حاصل کرو کہ میرے آقا کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹی سے محبت کی جائے، بیٹی کو اچھی تعلیم دی جائے، بیٹی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا جائے۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ بیٹی کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند ہے، وہ بہت ہی بلند ہے، اس لیے بیٹی پر جو ہے کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت فاطمہ کی شان دیکھیں، اس پر جو ہے میں انشاءاللہ ایک الگ عنوان لے کر بیان کروں گا، کچھ باتیں صرف میں بتاتا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل بروز حشر جو ہے، جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی نفسی میں جو ہے پریشان ہوگا۔ ایسے عالم میں جو ہے اللہ کا ایک منادی اعلان کرے گا، اللہ کا ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل معیشت اپنی نظروں کو جھکا لو، اے اہل معیشت
अपनी नजरों को झुका लो। क्यों झुका ले? तो ऐलान होगा कि मेरे महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पुल सिराज से गुजरने वाली। ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा कि आपके लिए तमाम अहले महशर की नजरों को झुका दिया गया है और 70,000 औरों के झुरमुट में हजरत फातिमा तशरीफ लाएंगी। ये प्रोटोकॉल आपको क्यों मिला, किस वजह से मिला? तो सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत फातिमा ने पूरी जिंदगी पर्दे का एहतमाम किया, अपने आप को जो है गैर महरम की नजरों से बचाया, गैर महरम की नजरों से अपने आप को बचाया। तो ये इनाम अल्लाह की तरफ से आपको अता किया जा रहा है कि जब जहां पर हर कोई जो है नफ्सी नफ्सी में होगा, वहां पर हजरत फातिमा की शान दिखाई जाएगी और लोगों को बता दिया जाएगा कि जिसने दुनिया के अंदर इस्लामी तालीमात पर अमल किया है, आज उसे जो है इनामात से नवाजा जाएगा, आज उसे इनामात से नवाजा जाएगा। तो अगर महशर के मैदान में इनामात लेना है, अपने आप को जो है महफूज रखना है और पुल सिराज से सलामती के साथ गुजरना है, तो दुनिया के अंदर ही तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को यहां पर तैयार करना पड़ेगा, तब हमें वहां इनाम मिलेगा। वरना अगर हमने दुनिया में जो है अपनी जिंदगी को यूं ही गुजार दिया, ना नमाज की हमने फिक्र की, ना हमने रोजे की फिक्र की, ना हमने तिलावत की फिक्र की, तो हरगिज जो है महशर के अंदर हमें इनाम नहीं मिलेगा। अगर इनाम लेना है तो दुनिया के अंदर ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो वक्त पर नमाज अदा करे, नमाज अदा करे। मालूम है जो शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, उसका नाम जो है जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है एक वक्त की नमाज छोड़ने पर। और जो 5 वक्ता की नमाज नहीं पढ़ते, उनका नाम 5 मर्तबा रोज लिखा जाता है। तो ऐसे शख्स के घर में बरकत कहां से आएगी? ऐसे शख्स के घर में बरकत कहां से आएगी? रहमत का नुज़ूल कैसे होगा? रहमत का नुज़ूल कैसे होगा? मेरे मुसलमान भाइयों, बेनमाजी की नहुसत ऐसी नहुसत है कि अगर बेनमाजी की नजर या बेनमाजी का कुल्ला किया हुआ पानी, यानी जो बेनमाजी अपने मुंह में पानी लेकर उगल दे, उसके अंदर ऐसी नहुसत आ जाती है कि हरा भरा खेत जो है वो सूख जाता। ऐसी नहुसत है बेनमाजी की। तो मेरे मुसलमान भाई, अपने आप को नमाज के लिए तैयार रखें। और मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का एक तारीखी कौल है, एक तारीखी कौल है। वो कौल ये है कि मैं नमाज जो है जन्नत के लिए नहीं पढ़ता। मेरे आका इमाम अली मकाम ने बताया कि मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ, जो मैं पूरी रात जो है इबादत करता हूँ, जन्नत की लालच में नहीं करता। जन्नत तो मेरी ख्वाहिश से मिल जाएगी, मेरी ख्वाहिश से मिल जाएगी। मैं जन्नत की लालच में इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अपने रब को राजी करने के लिए इबादत करता हूं। यानी हमारी जो नीयत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए
کہ میرے کسی بھی عمل سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو ہے کام کو انجام دینا چاہیے. تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان جو ہے بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے. ایک بات صرف اور سن لیں، وہ یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں جو ہے یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گودا کرتی تھی، آپ تلاوت کیا کرتی تھی. آپ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی. اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ پوری رات جو ہے میری ماں مصلی پر کھڑی رہتی اور سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں رویا کرتی تھی. حضرت فاطمہ امام حسن بتاتے ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں، امام حسن یہ بتاتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی تو میری ماں یہ کہتی کہ مولا کسی دن جو ہے تو اتنی لمبی رات بنا دے، اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیری یہ بندی جو ہے کم سے کم 2 سجدے تو مکمل کر لے. یعنی ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی، ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی، آپ دوسرا سجدہ مکمل نہیں کر پاتے تھے. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسلام کے لیے بہت ہی قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بھی آپ نے جو ہے بہت ہی زیادہ جد و جہد کیا، اور اپنے بیٹوں کو اسلام کو بچانے کے لیے تیار کیا. امام حسن نے بھی اسلام کے لیے قربانی دی، امام حسین نے بھی اسلام کے لیے قربانی دی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خیر رہیے.